آپ امیجن کریں کہ آپ ایک سنسان اور ویران ہائی وے سے جا رہے ہیں اور ہائی وے کے کنارے آپ کو ایک شخص نظر آتا ہے اور وہ آپ کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی روکیں گے یا نہیں؟ تو آج کی سٹوری بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے یاسین اور میں آپ کی ویجی کی ہارر سٹوریز کو نیریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس ہے، آپ لکھ کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ان میں انٹرسٹ لینے لگتی ہیں اور ہمارے قریب آ کے سننے لگتی ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کو ڈر نہ لگے، اس لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی اور میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ٹرک چلاتا تھا۔ یہ واقعہ میں نے آج تک بہت کم لوگوں کو بتایا ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ دسمبر کی ایک سرد رات تھی، وقت تقریباً 11:30 کا تھا۔ میں کراچی سے سیمنٹ کے تھیلے لے کر اندرون سندھ جا رہا تھا۔ ہائی وے پر حد سے زیادہ دھند تھی، ہیڈ لائٹ کی روشنی چند قدم سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، نہ کوئی آبادی اور نہ کسی انسان کی آواز، صرف میرے ٹرک کے انجن کی آواز اور ٹائروں کی چرچراہٹ۔ میرے بزرگ ڈرائیور کہتے تھے کہ اس ہائی وے پر آدھی رات کے بعد کوئی اکیلا مسافر نظر آئے تو گاڑی مت روکنا۔ میں ہمیشہ ان کی بات پر ہنستا تھا، لیکن اس رات مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مذاق نہیں کرتے تھے۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے کہ اچانک ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک لمبا سا آدمی نظر آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، سڑک کے کنارے خاموش کھڑا تھا اور ہاتھ سے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے ٹرک آہستہ کر دیا اور اس کے قریب جا کر روک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کا چہرہ دھند میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، بھائی اگلے موڑ تک چھوڑ دو۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ بولے میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، میرے ٹرک کے انجن کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے لگا شاید کوئی چھوٹی سی خرابی ہوگی۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرک کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے پہلے میں 70 کلو فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا تھا، اب 20-30 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ٹرک پر کئی ٹن وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے حیران ہو کر اس مسافر کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بالکل صاف تھے، مگر ان سے مٹی اور گیلی زمین جیسی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے الٹا جواب دیا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جہاں تم اتارو گے۔ اس کی آواز سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے بات بدلنے کے لیے ریڈیو آن کیا، لیکن ریڈیو سے صرف شور آ رہا تھا۔ پھر اچانک ٹرک کے اندر کا درجہ حرارت بالکل کم ہو گیا۔ میری سانس سے دھواں نکل رہا تھا، حالانکہ ٹرک کا ہیٹر چل رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے ٹرک کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، ٹرک کے پیچھے صرف سیمنٹ کے تھیلے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ ان تھیلوں کے درمیان کوئی سیاہ سایہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دوبارہ دیکھا، وہ غائب تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ ایکسیلیٹر دبایا، انجن پہلے سے زیادہ زور سے گرجا۔
لیکن رفتار پھر بھی نہیں بڑھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت ٹرک کو پیچھے سے پکڑ کر روک رہی ہے۔ چند منٹ کے بعد مسافر اچانک بولا، آگے سیدھے ہاتھ پہ ایک کچا راستہ آئے گا، مجھے وہیں اتار دینا۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ اس راستے کی طرف کوئی بھی گاؤں نہیں تھا، صرف ویرانیت تھی۔ میں نے کہا، بھائی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا اور پہلی بار اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آیا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سیاہ تھیں، جیسے ان میں سفیدی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم اس کچے راستے کے قریب پہنچے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، نہ کوئی دکان، نہ کوئی مسجد، حالیٰ تک کہ یہاں پہ کوئی بجلی کا کھمبا بھی نہیں تھا، اور صرف ویران جگہ تھی اور گھنا اندھیرا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چند سیکنڈ کے بعد بولا، مجھے یہیں اترنا ہے۔ میں نے ٹرک روک دیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا، اچانک ٹرک بالکل ہلکا ہو گیا، انجن کی آواز بھی پہلے جیسی ہو گئی، اور مجھے لگا جیسے کئی ٹن وزن ایک ہی لمحے میں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن صرف چند سیکنڈ کے بعد میرے کانوں میں ایک عجیب سی ہنسی گونجی۔ وہ ہنسی انسانوں کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سائیڈ والے شیشے میں دیکھا۔ وہ آدمی اب بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دھند میں کئی سیاہ سائے کھڑے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبایا۔ ٹرک تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، مگر چند منٹ کے بعد اچانک ٹرک کی ہیڈ لائٹ بند ہو گئی۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا، صرف انجن کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بریک لگائی مگر بریک بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی ہے، اور سرگوشی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، ٹرک میں کوئی نہیں تھا، لیکن سیمنٹ کے تھیلیوں کے درمیان میں ایک سیاہ سایہ چند لمحوں کے لیے کھڑا نظر آیا، پھر دھند میں غائب ہو گیا۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد اچانک ہیڈ لائٹ دوبارہ جل اٹھی، بریک بھی ٹھیک ہو گئی، ٹرک معمول کے مطابق چلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر پہنچا، جہاں دوسرے ٹرک ڈرائیور بھی موجود تھے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، بھائی کیا تم اس کچے راستے سے آ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، پچھلے کئی سالوں سے وہاں ایک عجیب سا مسافر نظر آتا ہے جو اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کے بعد کبھی بھی آدھی رات کے بعد اس ہائی وے پر اکیلے سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب اس راستے کا نام سنتا ہوں تو مجھے وہ سیاہ آنکھوں والا سایہ اور انجن کی بھاری آواز اور خوفناک ہنسی یاد آتی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس رات کے بعد میری زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔
امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے، ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس لکھ کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والی سٹوری آپ کی ہو۔ تو ملیں گے نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔